فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی بھی تعلیمات قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی ہیں، یہ ان سب کی بنیاد ہے، ان کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی جہاں جہاں شیطان چل رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کے نقش قدم پہ مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا اور واضح قسم کا دشمن ہے۔ یہ وہ مرکزی اور بنیادی نقطہ ہے جو تمام تر احکام، تمام تر عبادات، تمام تر تعلیمات کو انسان کے لیے مفید بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہدف ہے، غرض ہے، ٹارگٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس اس قرآن مجید کی شکل میں ایک مکمل کتاب بھیجی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک مکمل رسول تمہارے درمیان، جنہوں نے زندگی کے سارے شب و روز، سارے ماہ و سال گزارے، تو وہ اول سے لے کر آخر تک تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور قرآن مجید اول سے سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک تمہارے لیے رہنما کتاب ہے۔ اس کے درمیان میں بھی اس بات کو مختلف انداز میں دہرایا گیا کہ تم بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ کے علماء کی اس روش پہ مت چلنا کہ وہ اللہ کی تعلیمات میں سے، اللہ کے احکام میں سے اپنی مرضی سے کچھ انتخاب کرتے، جو چیز انہیں اپنے لیے آسان لگتی اس پر عمل کر لیتے، جس میں ذرا مشقت ہوتی اسے نظر انداز کر دیتے، اور بعض اوقات کسی لالچ کی وجہ سے، کسی حکومت کے دباؤ کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تبدیل کرنے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ کچھ عمل کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کچھ باتیں مان رہے ہیں، کچھ باتیں نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج کی اس آیت میں، آیت نمبر 208 میں اس مرکزی نقطے کو ہمارے سامنے بالکل واضح انداز میں تعلیم کیا ہے۔ ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں، یہ پورا پیکج تمہارے لیے ہے، پوری کتاب تمہارے لیے ہے، سارے کے سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اول سے لے کر آخر تک ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ ہم انہیں بہترین نمونہ مانتے ہوئے ان کی زندگی کو اختیار کریں تو تب جا کے بچت ہو سکتی ہے، اور اللہ کے دین کی جو صحیح رحمت ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم یہ ماہ مبارک جس کا آغاز ہوا چند روز پہلے، اور ہم سب اپنے ذہنوں میں، دلوں میں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے جب اس کو ماہ مبارک کہا ہے تو یقیناً یہ ماہ مبارک ہے، اور اس میں کیا جانے والا ہر اچھا کام اللہ کی بارگاہ میں کئی گنا درجے کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، ثواب کے اعتبار سے اضافہ اس میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کو بنیاد بناتے ہوئے ہمیں 2-3 باتیں آج کی اس مجلس میں سیکھنی ہے۔ اگر پہلے سے موجود ہے ذہنوں میں تو اسے تازہ کر لیجئے، کہیں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے، اس ماہ رمضان کی بنیادی آیت قرآن مجید میں جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایمان والو،
تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کے غضب سے اور اس کے عذاب سے دور رہنے والے بن جاؤ، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کی کچھ تفصیلات بتا دی گئیں کہ روزے کے عالم میں کیا کچھ کرنے کی اجازت ہے، کیا کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کا مقصد یہی بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنے اندر اس احساس کو مضبوط کرنا ہے، تقویت پہنچانی ہے، زندہ کرنا ہے، جس احساس کی بنا پر انسان کے لیے اچھا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور برا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ اس سے کراہت محسوس کرنے لگتا ہے، ناپسند کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے روزے کا بنیادی مقصد بھی بتا دیا۔ یہ بات تو ہم سب ایمان کے درجے میں رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، بلکہ تمام خزانے اسی نے بنائے ہیں، وہی اس کا خالق اور کریٹر ہے۔ تو اس کا تو کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس نے جو خزانے یا دنیا میں جو نعمتیں یا کائناتوں میں جو نعمتیں بنا رکھی ہیں اس میں کوئی کمی آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک خاص مہینے میں اپنے ماننے والوں کو کھانے پینے سے روک رہا ہے۔ پاکستان اور پاکستان جیسے کئی ملکوں میں جب دنیا میں گوشت کی قلت محسوس کی گئی اور یہ سمجھا گیا کہ جانوروں کو جو بہت بڑی تعداد میں ذبح کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے اپنی خوراک کے لیے، تو چونکہ اس کی قلت ہے تو ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ گوشت کا ناغہ کیا جائے گا۔ ایک سبب تھا نا، اس سبب کی بنیاد پر ابھی تک اس پر عمل ہو رہا ہے کہ منگل اور بدھ کو آپ کو جو ہے وہ گوشت نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی سبب نہیں تھا، اور نہ ہے کہ خزانہ کم ہو گیا ہے، اناج اب نہیں اگے گا، یا ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یا نعمتیں ہم بنا نہیں سکتے، تو تم ذرا فاقہ کرو کچھ دن اور اس کی وجہ سے بچت ہو جائے گی تو تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ رب ذوالجلال جو ہے وہ ایسی قدرتیں رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں جتنا کہا جائے وہ کم ہے، جتنا کہا جائے وہ کم ہے۔ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بارہا ایسا ہوا، بارہا ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنی قدرت لوگوں کو دکھائی۔ میں نے حضرت جابر کی مشہور روایت آپ کے سامنے ایک دفعہ بیان کی تھی کہ خندق کے موقع پر ایک بڑی تعداد میں لوگ محنت کر رہے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں، بھوک ہے اور شدت پیاس ہے کہ پریشانی حد کو بڑھ گئی، بمشکل تھوڑا سا معمولی سا کھانے کو میسر آتا، چند کھجوریں میسر آتی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول کی کوئی دعوت کر لیتے ہیں۔ میاں بیوی نے آپس میں چھوٹا سا مشورہ کیا، گھر میں کیا ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جابر نے کہا کہ حضور آج کا کھانا آپ ہمارے ہاں کھائیے گا۔ جا کے تیاری کروا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آئے، آپ نے پوچھا کہ کیا بنایا ہے، انہوں نے تفصیل بتا دی کہ جناب یہ کھانا تھوڑا سا ہے ہمارے پاس۔ تو آپ نے بلند آواز میں تمام لشکریوں کو بلایا کہ جاؤ آؤ میرے ساتھ، جابر نے تمہاری دعوت کر رکھی ہے۔ ان کے تو ہوش اڑ گئے کہ میں نے تو 2 بندوں کو بمشکل جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا تھا اور یہ پورا لشکر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہنڈیا جو ہے اس کا ڈھکن رہے اوپر، اس کو اتارنا نہیں ہے، اور جو روٹی کا آٹا گوندا ہوا ہے اس کو بھی اسی برتن میں رکھنا، میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن تھوڑا سا ادھر لگایا، اور پھر ایک تعداد آتی کھانا کھا کے چلی جاتی، پھر دوسری تعداد آتی وہ کھانا کھا کے چلی جاتی، پھر تیسری تعداد آتی، پورا لشکر کھا گیا، کھانا پھر بھی بچا ہوا ہے۔ میں یہ صرف اس قدرت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال اگر چاہیں
تو ایک ہنڈیا پورا لشکر کھا سکتا ہے، اور چند تھوڑا سا جو ہے وہ روٹیوں کا آٹا وہ سارے لوگوں کے لیے کفایت کر سکتا ہے، تو اس کے ہاں اس بات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو وہ ہماری تربیت، ہماری بہتری کے لیے اس روزے کی عبادت میں سے ہمیں گزارنا چاہتا ہے تاکہ احساس زندہ ہو جائے۔ میں نے جتنا بھی تقویٰ کے بارے میں قرآن کی تفسیریں پڑھی ہیں یا سیکھا ہے، تقویٰ محض احساس کو زندہ کرنے کا ایک نام ہے۔ وہ احساس کہ جس کی بنا پر انسان نیکی کرتے ہوئے اپنے آپ کو خوش محسوس کرنا شروع کر دے، نیکی اس کے لیے آسان ہو جائے، اور برائی کرتے ہوئے اس کے دل میں ملال پیدا ہو، رنج پیدا ہو، ایک کراہت محسوس کرے کہ یار یہ اچھا کام نہیں ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ تو جس کا یہ احساس نیکی والا بڑھتا چلا جائے گا، برائی والا گھٹتا چلا جائے گا، تو اس کی بنا پر اس کے اندر یہ تقویٰ یہ پیدا ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو روزہ اس کی ایک پریکٹیکل ہمارے سامنے مثال پیش کرتا ہے۔ اللہ کو کیا مانتے ہیں بھائی؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ سمیع، بصیر، علیم، خبیر، یا اس کو مزید میں بہتر انداز میں بیان کرنے کے لیے جو اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ وہ السمیع ہے، وہ البصیر ہے، وہ الخبیر ہے، اور العلیم ہے۔ عربی زبان میں کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگ جائے تو وہ اپنے انتہائی کمال تک پہنچ جاتا ہے اپنے معنی کے اعتبار سے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، سننے والا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ تو رمضان میں روزے کے عالم میں ہمارے چھوٹے بڑے بچے، خواتین، مرد، سب اس کا ایک عملی ثبوت فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روزے کے عالم میں کوئی بھی عقل مند انسان جس کے اندر نفاق نہ ہو، جو واقعی مسلمان ہو، وہ روزہ رکھنے کے بعد جب وہ ایک لقمہ بھی کھانے کی کوشش نہیں کرتا، ایک گھونٹ پینے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہمارے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے 8، 9، 10 سال کے، وہ بھی باقاعدہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ الخبیر ہے، اللہ خبر رکھتا ہے، اللہ جو ہے وہ العلیم ہے، وہ جاننے والا ہے، البصیر ہے، وہ دیکھتا ہے۔ تو someone is watching you، یہ لفظ شاید کچھ لوگوں کو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ پہلے سے موجود ہے کہ کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو تمہیں واچ کر رہا ہے۔ یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ تو کیا رمضان صرف یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لقمے دیکھتا ہے، تمہارے پانی کے گھونٹ دیکھتا ہے؟ نہیں جناب، اللہ تعالیٰ تو جو دیکھتا ہے تو سب کچھ دیکھتا ہے، پھر ہماری خفیہ ملاقاتیں بھی جانتا ہے، اور تنہائیوں میں کیے جانے والے کام بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے اس کو، ان تمام باتوں کو سنتا ہے جو ہم سرگوشیوں کے انداز میں کہیں، حتیٰ کہ جو دل میں سوچیں وہ بھی وہ سن لیتا ہے۔ تو روزہ تو اس کی پریکٹس ہمیں کروا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ کیا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا جو ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے پیش کر رہے ہیں؟ تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اور وہ ہر چیز دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ بس اسی بات کو تازہ کر لیا جائے تو جس نے اس ایمان کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس برائی سے روک لیا جسے اللہ نے برائی قرار دیا ہے، تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور جس نے جانتے بوجھتے اس برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کہ جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے برائی قرار دیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ ایسا ہی ہے کہ وہ ایک مشقت اٹھا رہا ہے جس کا اظہار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس میں تمام چھوٹے بڑے شامل ہیں، تمام۔ اس میں وہ ریڈی والا بھی شامل ہے
کہ جو پھل سبزی بیچتے ہوئے دام آپ کو بتاتا ہے کہ جناب اس سبزی کا یہ دام ہے، یہ قیمت ہے، اور میں آپ کو بالکل صاف ستھری سبزی اور صاف ستھرا پھل دوں گا، لیکن وہ خریدار کی آنکھ سے بچا کر کچھ گندی چیزیں اس میں شامل کر دیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے روزہ افطار کر لیا۔ اب وہ شام کو محض ایک عمل کرے گا لوگوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، کیونکہ اس کی افطاری تو وہیں پر ہو گئی۔ جب اس نے یہ گندا پھل کسی بندے کو فروخت کیا اور گندی سبزی کسی بندے کے تھیلے میں ڈال دی، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، گھر جا کے دیکھے گا تو اندازہ ہوگا، کیا اس وقت وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا رب بھی اسے دیکھ رہا ہے، اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو جس نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس نے اپنا روزہ وہیں پر افطار کر لیا۔ اب بے شک کہتا رہے کہ میں روزے سے ہوں، ظاہر ہے کہ ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، نہ ہی ہماری مجال ہے، نہ اختیار ہے، نہ ہمیں یہ کہنے کا حق ہے، لیکن رسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کو بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے عمل سے لے کر آپ ملک اور ملک کے باہر اور جہاں جہاں بھی غور کرنا چاہیں، ان سب مقامات پر اسی کو باقاعدہ ایک دلیل بنا کر اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ کسی عدالت کا چیف جسٹس بیٹھ کر مقدمہ سنتا ہے، فیصلہ لکھتا ہے، جانتا ہے کہ اس نے یہ جو فیصلہ لکھا ہے وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی لکھ رہا ہے، تو یہ تو صرف چوری نہیں کر رہا بلکہ یہ تو بغاوت کے راستے پر چل رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے چیلنج دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے فیصلہ غلط لکھا ہے لیکن لکھ رہا ہوں۔ یہ تو باغیانہ رویہ ہے، تو کیا اس باغیانہ رویے کے بعد وہ سحری افطاری کرتا رہے، اس کا روزہ ہو جائے گا؟ کسی ادارے کا سربراہ وہ کوئی غلط عمل کر رہا ہے جس سے اس ادارے کے رہنے والوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، جانتا ہے کہ یہ میں غلط قدم اٹھا رہا ہوں لیکن پھر بھی کر رہا ہے، تو کیا اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ جناب روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا تو نام ہی نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور ان سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرما دیا کہ اگر روزے کے عالم میں یہ کرو گے تو پھر تو بس ایسی بیکار ایک عمل ہے، وہ کر رہے ہو۔ اس اعتبار سے روزہ ہماری زندگیوں کو اور زندگی کے ہر معاملے کو نکھارنے کا ایک بنیادی وسیلہ ہے۔ اس کو جس نے وسیلہ بنایا اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، نکھار لیا۔ کیا آج تک کوئی آپ میں سے ایسا شخص ہے کہ جس کا جسم میلا کچیلا ہو اور وہ نہانے کے لیے جائے اور گندا پانی، بدبودار، میلا، خراب پانی اسی سے غسل کر لے اور بڑا خوش ہو کے آئے کہ میں نے غسل کر لیا ہے؟ تو آدمی جو بھی دیکھے گا وہ اس کا مذاق اڑائے گا کہ جناب کیا حماقت ہے، پہلے سے جو گندے تھے اب اور زیادہ گندے ہو کے آ گئے ہو۔ ہاں، تو اس غسل کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ صاف ستھرا پانی ہو اور اپنے جسم کی آلائش کو آپ نے صاف کرنا ہے، اپنے ظاہری جسم کی گندگی کو صاف کرنا ہے۔ تو یہ نماز اور روزے ہمارے اندر کی غلاظت کو اور گندگیوں کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جس نے اس کا ایک عمل تو کیا لیکن اس حقیقت کو نہ جان سکا جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو پھر یقیناً وہ ایک ایسی محنت کر رہا ہے کہ جس کا اسے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرما دیا، یہ بہت ہی مہذب معاشرہ بنانے کا آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے، بہت مہذب معاشرہ۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں تو بے شمار باتیں جو کسی زمانے میں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے سکھایا کرتے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں، جبکہ مہذب معاشرے ابھی تک اس پر کسی نہ کسی انداز میں عمل کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی تعلیمات ان سے کہیں بہتر ہے، کہیں بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لوگو، جس نے روزہ رکھ لیا ہو اسے شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ معمولی سی بات ہے، ظاہر گھر میں ہی بعض اوقات آوازیں بلند ہو ہی جاتی ہیں،
گھر میں کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان، بہنوں بھائیوں کے درمیان میں کوئی سی بات پر اختلاف ہوا اور چیخو پکار شروع ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے روزے کے عالم میں اس سے منع کر دیا۔ بازاروں میں، منڈیوں میں، مارکیٹوں میں لین دین کے دوران تھوڑی سی بات میں اختلاف ہو گیا، چیخو پکار شروع ہو گئی۔ بس میں سوار ہوتے وقت، اترتے وقت چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے، ٹریفک کے دوران بے شمار۔ تو یہ بھی آداب روزہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے روزہ رکھا اسے چاہیے کہ وہ چیخو پکار نہ کرے، ایک دوسرے کو گالی نہ دے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ گویا کہ روزہ ایک مکمل پیکج ہے۔ 20 رکعتیں اور 8 رکعتیں اس کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ ہم نے اس پر جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو مسجدوں سے نکالنا، اور اس کی نماز ہوگی، اس کی نہیں ہوئی، اس کا روزہ ہو گیا، اس کا نہیں ہوا۔ جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہم لوگ، اور جو باتیں خود انسانوں کی سوچی ہوئی ہیں، ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ میں نے یہ بات بھی کئی بار آپ کی مجلس میں دہرائی، اصل میں تو اپنے آپ کو بھی سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب سر میں تیل لگانے سے روزہ ناقص تو نہیں ہو جاتا، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے تو نہیں ہو جاتا، قطرہ آنکھ میں ڈال دیا جائے تو کیا اس کا تو ذائقہ بھی حلق میں آ جاتا ہے، کہ اس سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ تو میں آپ حضرات کے سامنے بالکل واضح انداز میں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پورے اعتماد کے ساتھ، کہ نہ سر میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ آنکھوں میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو بخار ہو گیا روزے کے عالم میں انجیکشن بھی لگوا لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو ہے وہ جسم میں کمزوری آ گئی اور آدمی نے مالش کر کے نہا لیا، روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن وہ باتیں جو کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کی تھیں، اس سے روزے کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے، وہ قابل توجہ ہے، اس کے بارے میں ضرور جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید کی اسی جو آیت رمضان ہے یا آیت روزہ ہے، اس میں اس بات کو بطور خاص، جسے کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہم ایک عبارت لکھتے ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ جملہ ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ہائی لائٹ کیا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلیں نہیں چاہتا۔ یہ ایک بہت ہی جلی حروف میں لکھا جانے والا جملہ ہے اس پوری تفصیلی آیات میں۔ تو اس کے پیش نظر پھر آپ علیہ السلام نے جو تعلیمات دیں تو اس میں باقاعدہ ہمیں رخصتیں دی گئیں، اور ان رخصتوں کے بارے میں ہم سب کسی نہ کسی انداز میں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں دہرا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات پوری اجازت دیتی ہے کہ گھر میں جو مرد اور عورت انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، انتہائی کمزور ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیا کرے۔ اور فدیہ ایک مسکین کا کھانا، صبح شام کا جو کھانا بنتا ہے وہ کھانا کسی کو کھلا دیا جائے، یا اس کی مقدار میں رقم دے دی جائے۔ وہ تمام خواتین جنہیں اللہ تعالیٰ ولادت کے مرحلے سے گزار رہا ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اجازت دے دی گئی کہ فدیہ دے دیا کریں، روزہ نہ رکھیں، تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ خاتون کو نہ خاتون کے بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ جن کے ہاں ولادت ہو چکی ہے اور بچے کی غذا اور فیڈ کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، دودھ پلانے کا سلسلہ جاری ہے، تو باقاعدہ اجازت ہے کہ وہ خاتون اگر اتنی زیادہ استطاعت نہیں رکھتی، طاقت نہیں رکھتی، تو روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے، اور بعد میں اگر کبھی موقع ملے تو روزہ ادا کر لے، نہیں موقع ملتا تو فدیہ بھی بہت کافی ہے۔ اس طرح کی رخصتیں خود اللہ تعالیٰ نے دے دی، وہ ہم سے زیادہ بہتر ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی مشقت ہے، کوئی سفر پہ ہے، بالکل بے شک کوئی روزہ نہ رکھے، جب وہ سفر سے واپس آ جائے تو روزہ رکھ لے۔ اور سفر میں اس بات کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، قرآن و سنت میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ہوائی جہاز کا سفر ہو تو روزہ رکھ لے، اور اگر سائیکل پہ اور خچر گھوڑے پہ ہے تو پھر نہ رکھے، ایسی بھی کوئی، جو بھی اس وقت کی بہترین سواری اور سہولت ہے، سفر پہ ہے اور آدمی محسوس کر رہا ہے کہ میں سفر پہ ہوں، تو بس وہ سفر پہ ہے،
اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، استطاعت ہے، برداشت کی طاقت ہے، رکھ لے، نہیں رکھنا چاہتا تو اسے اجازت ہے، بعد میں آ کے وہ روزہ رکھ لے گا۔ بیماری کے عالم میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بظاہر اٹا کٹا ہے، لیکن بیماری کے عالم میں ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے بھی، کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس میں باقاعدہ ڈاکٹرز کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں اتنا وقت جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ تمہارا کڈنی کا مسئلہ ہے، فلاں کوئی مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر کی اس تعلیم کے مطابق اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے، بعد میں اس کو پورا کر لے۔ اور اگر اس کی بیماری اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ طویل ہو چکی ہے جس میں امکان نہیں ہے کہ وہ صحت مند ہو سکے گا تو فدیہ دے دے، روزہ چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قدم قدم پر سہولت دے رہا ہے، لیکن ان باتوں میں سہولت دے رہا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کی سہولت نہیں دے رہا، وہ انسان کے اختیار میں ہے، اسے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنے کی سہولت نہیں دے رہا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سہولت نہیں دے رہا، اذیت پہنچانے کی سہولت نہیں دے رہا، بددیانتی کرنے کی سہولت نہیں دے رہا۔ تو جہاں سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھائیے، اور جہاں سہولت نہیں ہے تو خامخواہ اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سخت ناراضگی کا سامنا تاکہ اسے نہ کرنا پڑے۔ تو اس اعتبار سے سامعین گرامی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں بے شمار قسم کی خطاؤں گناہوں سے بچا سکتا ہے اگر ہم واقعی روزے کی روح کو جان کر اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو۔ لیکن اگر کوشش نہیں کریں گی تو موسم تو آتے جاتے رہتے ہیں، وقت بھی گزرتا چلا جائے گا، ہم اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے خود لکھتے ہیں، اللہ ہماری قسمت نہیں لکھتا، سوائے دو تین چیزوں کے کہ زندگی اس نے لکھنی ہے، لکھ دی ہے، رزق اس نے لکھ دیا ہے اور اس نے لکھنا ہے، وعدہ کر رکھا ہے اس نے، لیکن نیکی بدی کی جو تحریر ہے وہ ہم خود لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے۔ اس کو صاف کیجئے تو آپ کا رمضان بابرکت ہو جائے گا، بگڑے ہوئے حالات سدھرنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے دامن کو بھر دیں گی، اتنا بھر دیں گی کہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں اللہ کی قربت اور اس کی محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔